السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یار آج نا بہت بڑا ایک کام ہوا ہے. مطلب رب جب خوشیاں دینے پر آتا ہے نا، جب خوشیاں دینے پر آتا ہے تو ہم اس خوشی کو نا ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم انسان ہے نا، ہم انسان اس خوشی کو نا ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، ہضم نہیں کر سکتے. تو وہ بہت بڑا کام کیا ہوا ہے، اس کے لیے نا ایک چھوٹا سا قصہ ہے، وہ آپ کو سننا پڑے گا. وہ قصہ اس طرح ہے یار، ہماری فیملی میں نا ایک بوڑھی عورت ہیں، ان کو ہم بچپن سے نا آنٹی ہی بلاتے ہیں. وہ اماں ہیں ہماری، اور رشتے میں ریلیٹیو ہیں، اسٹرانگ ہمارا ریلیشن ہے، خونی ریلیشن ہے. تو وہ نا بیمار ہیں اور بہت زیادہ کمزور ہیں، ان کی ہڈیاں تک نظر آتی ہیں، وہ اتنی کمزور ہیں. ان کو سانس کا نا پرابلم ہے، پہلے ان کو اور بھی پرابلم رہے الرجی کے، اور بہت ہی جانا انہوں نے اپنی ساری زندگی سفر کیا ہے. تو وہ کافی زیادہ نا بیمار ہیں، طبیعت حال چال سب چل رہا تھا ان سے بھی. ایک دن نا انہوں نے ٹیکے کا میرے سے ذکر کر دیا. ایک ٹیکہ ہے، وہ ملتا بھی دبئی سے ہے. تو اب اللہ کے تھرو، اللہ کے بندے کے تھرو میرے تک ایک بات پہنچی. تو اللہ کے بندے کا کیا کام بنتا تھا، اللہ کے بندے کا کام بنتا تھا اس ٹیکے کو سرچ کرے، اور وہی میں نے کیا. ٹھیک ہے نا، دیکھیں اگر آپ تک کوئی بات پہنچی ہے، وہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کوئی 30 مار خان ہے کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، میں بھی 30 مار خان تمہارے جیسا تھا، جیسے تم ہو نا. مجھے غصہ آتا ہے یار، میری شروع کی ویڈیوز دیکھو گے نا، مجھے غصہ آتا ہے. مجھے اصل میں غصہ تم پر نہیں آ رہا ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے خود پہ، کہ مطلب لیکن یہ بھی ایک پروسیس تھا، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو لگے رہیں، بہرحال میں آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی نہیں کروں گا، لگے رہیں، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو کہاں پر تھے ہم، تھے انہوں نے مجھے اب ذمہ لگا دیا. انہوں نے مجھے کہا تو ظاہر سی بات ہے میرا فرض بنتا تھا. ہوتے ہیں نا فیملی میں ایسے ریلیشن ہوتے ہیں نا، کہ کوئی ایک زیادہ کمزور، ہم اس کو لاوارث سمجھتے ہیں، ہم اس کو پوچھتے نہیں ہیں، ہم اس کی کیئر نہیں کرتے ہیں. لیکن رب تو بیٹھا ہے نا، اور رب کے بندوں کے تھرو ہی وہ بندوں کی مدد کر رہے ہیں. تو میرے ذمہ جب ایک چیز لگی، میں نے اس کا پتہ کیا. پاکستان میں وہ چیز کہیں اویلیبل نہیں تھی، وہ واقعی پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی. میں نے تو اپنی ریسرچ کرنی تھی. اس کے بعد وہ انڈیا میں بھی ہے وہ ٹیکہ، دبئی میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، یہ جو قریب ہماری کنٹریز ہیں ادھر ہے. اب اس ٹیکے کے لیے ظاہر سی بات، اب میں نے کوئی ریفرنس ڈھونڈا، ریفرنس ایک دوست کے ذمہ لگایا، وہ دوست بھی مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا. تو اب میں نے اس کی نا اور تلاش نہیں کی ٹیکے کی، کیونکہ جب میں نے ایک کوشش کر لی نیک نیتی سے، تو اس کے بعد نا، اس کے بعد مجھے اسی کے اندر کہ جو اب ہو رہا ہے، میری نیک نیتی کے بعد جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں پازیٹیو پوائنٹ کیا ہے، بس یہی زندگی ہے. اب مجھے ٹائم لگا، یہ نہیں کہ آپ کو اس کی وجہ سے چٹکی سے مل جاتی ہیں چیزیں، ٹائم لگتا ہے. صبر کرو. خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت بے صبرا پایا، اور خدا دکھ کا اظہار کر رہا ہے اس آیت میں. خدا کو انسان کی یہ فطرت پسند نہیں ہے، یہ جلد بازی یہ شیطان نے کی تھی. اچھا، تو 2-3 دن مجھے لگے. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر پازیٹیو کیا ہو سکتا ہے، میرے مالک اس کے اندر پازیٹیو کیا ہو سکتا ہے. میرے سے اس بزرگ عورت کی نہیں دیکھی جا رہی، وہ میں اس کے سامنے بھی نہیں جا پا رہا ہوں. صحیح بتاؤں تو 2-3 دن سے، میں 3-4 دن ہو گئے اس معاملے کو جب سے انہوں نے مجھے بولا ہے، میں ان کے سامنے بھی نہیں جا پا رہا ہوں، کہ مطلب میں ان کو کیا کہوں یار. تو اچانک ہی اللہ ہے نا، اللہ سے مانگو اللہ دیتا ہے. اچانک ہی نا میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں بھی تو سید فیملی سے ہوں، خدا کے کلام میں طاقت ہے، یہ تو مجھے یقین ہو گیا ہے. یہ جب سے مجھے میرے خدا نے میری روح سے آشنا کروایا ہے، مجھے تب سے ایک اسٹرانگ بلیو ہو گیا. اللہ کی ہدایت جسے بولتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے، اپنی روح سے آشنا ہونا. روح مردوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے اینجلز، اس لیے اینجلز نا کنفیوز نہ ہوا کریں. تو اپنی اینجل سے آشنا ہونا لڑکی کے لیے، اور روح سے آشنا جب سے مالک نے کروایا، تو میرا تو اسٹرانگ بلیف ہو گیا نا.
اسٹرانگ بلیف ہے 101%. الحمدللہ یہ میرے مالک کا کرم ہے, یہ سونے رب کا کرم ہے. تو اللہ نے آشنا کروا دیا, میرا بلیف ہے, اور میں سید بھی ہوں. تو کیوں نہ میں کلام کی مدد سے ہی ان کو صحیح کرنے کی کوشش کروں, انہیں پانی پر پڑھ کے پھونک دوں, یا پھر ایسے ہی دم کر دوں ان پر. خدا کے کلام میں طاقت ہے نا, وہ رحیم بھی ہے, وہ رحمان بھی ہے. تو اس کے لیے اب سب سے پہلے جو خیال آیا, ایک ہستی کا خیال آیا. وہ ہستی ہے میرے والد صاحب. اس ہستی کا ذکر میں جس دن کروں گا نا, جس ویڈیو میں کروں گا, وہ ویڈیو 101%, میری آنکھوں میں دیکھیں, وہ ویڈیو 101% سوشل میڈیا کی سب سے بڑی ویڈیو ہوگی. اور وہ ہستی ہے باپ, وہ ہستی ہے باپ. اچھا, آج جو بڑا کام ہوا, آج بڑا کام یہ ہوا, کس آپ نے سن لیا, آج بڑا کام یہ ہوا, اب باپ سے اجازت لینی تھی, کیونکہ پیر و مرشد کی اجازت بڑی ضروری ہے. اب باپ سے اجازت جو لینی تھی نا, بڑا کام اب سنیے گا. پہلے نا مجھے وضاحتیں دینی پڑتی تھیں اپنے پیرنٹس کو نا, کچھ بھی کرنے کے لیے. آج بھی سبھی بیٹھے تھے, بہن بھائی بھی تھے. والد صاحب سے نا میں نے بولا, والد صاحب مجھے اجازت چاہیے, یہ ماجرا ہے. والد صاحب نے بتایا آگے سے اسماعیل کی آنکھوں سے ہی جواب دے دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے اسماعیل کی اور آنکھوں سے ہی جواب دے دیا, لیکن ان کی زبان سے جو جواب آیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. زبان سے یہ جواب آیا کہ سید بالغ تو کوئی اجازت ہی اجازت ہے. ٹھیک ہو گیا. دل میں خوشی مطمئن, ایک ٹریجڈی ہوئی, ایک ان سین چیز ہوئی. پہلے مجھے اپنی وضاحتیں دینی پڑتی تھیں, پہلے مجھے بتانا پڑتا تھا میں یہ کر رہا ہوں, میں صحیح کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, صحیح کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, صحیح کر رہا ہوں, مجھے کرنے دو, میں یہ کر رہا ہوں. یہی چلتا رہا ہے پہلے. تو اس کے بعد ماں بھی وہاں پہ بیٹھی تھی. ماں بھی کیا ہستی ہے, ماں کے کیا کہنے. تو ماں نے بولا کہ نال آنٹی ایک بھائی بھی بیمار ہے, انہیں تو بھی دم کریں. اچھا, مطلب جیسے ریگولر بیماری ہو جاتی ہے, ریگولر مطلب کبھی کبھار جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کنٹینیوس, وہ جو اماں ہیں آنٹی, وہ کنٹینیوس ہیں جنہیں ٹیکہ نہیں میں پرووائڈ کر سکا. تو میں نے آگے سے بڑے ہی مطلب آنکھوں سے نا, آنکھوں سے, میں آنکھوں کا ذکر کرتا ہوں, یہ اس پہ بھی کبھی ویڈیو بناؤں گا. اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے. آنکھوں سے نا روح کنیکٹ ہوتی ہے انسان کی, اس لیے مرد کو نظریں جھکانے کا حکم ہے, عورت کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالنی چاہیے, نامحرم کی آنکھوں میں آنکھیں کبھی نہ ڈالو. تو ماں نے بولا جب یہ, تو میں نے آگے سے آنکھوں میں ان کو جواب تو دے دیا, لیکن میری زبان نے کیا الفاظ نکالے, اللہ نے میری زبان کو کیا توفیق دی بولنے کی. وہ یہ توفیق دی کہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ماں جی, دنیا کی ہر ماں پر دم کروں گا اللہ کے حکم سے جس کو میری ضرورت ہے. تو اس کے بعد پھر مجھے ماں کو بھی سمجھانا نہیں پڑا. بڑا کام یہ ہوا ہے. بتاتے دے رہے ہو نا ماں باپ کو, یہ کر رہا ہوں, مجھے کرنے دو, یہ کر رہا ہوں. تم اپنی جگہ ہو بھی ٹھیک ہو گوچو, میں جیسے گوچو تھا نا ویسے تم بھی ہو, لیکن ٹھیک ہو. جو بھی ہوتا ہے نا لائف میں, ایوری تھنگ, جتنا بھی جو بھی ہوتا ہے, اچھا یا برا, کچھ بھی ہو, ایوری تھنگ, ایک سیکنڈ کا جواب مل جاتا ہے. جب آپ اپنی روح سے آشنا ہوتے ہو, ایک سیکنڈ کا جواب مل جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا سب اچھے کے لیے ہوا. آپ کی لائف میں جتنا بھی برا چل رہا ہے نا, جتنا بھی برا چل رہا ہے, جتنا بھی, ایک وقت ایسا آنے والا ہے آپ اسی وقت پہ فخر کرو گے. بلیو می, اپنے بھائی پہ یقین رکھو. تھینک یو سو مچ. 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی, یہ یوٹیوب پر ہی ڈالنی پڑے گی اور وہاں سے شارٹس بنانے پڑیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.